على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقريبنا وشفينا وسندنا ومولانا ومعبانا وملجانا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والساجدين والعابدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تمام احباب سے التماس ہے بارگاہ رسالت معامی بابا سے بلند و اسلام صدیق پیش کریں الصلاة والسلام کافی ہو چکے ہیں اور میرا ٹائم تھا ان کے ساتھ 9:15 بجے کا تو میں آپ کی زیادہ دیر ٹائم نہیں لوں گا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جتنی دیر بیٹھ رہے ہیں محفل کا جو ہے وہ ایک سما بنا رہے یہ جو بیچ میں خلا ہے یہ پر کر لیں آپ آگے آ جائیں اور یہ جو چند نوجوان دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے یہ دیوار کو چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی جب تک آپ چاہیں گے گفتگو ہوگی میں چھوڑ دوں گا کیونکہ میرا ٹائم تو ویسے پورا ہو چکا ہے حمد و ثنا رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے جو مالک بھی ہیں مالک الملک بھی ہے جو احسن الخالقین بھی ہیں احکم الحاکمین بھی ہیں جو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہیں وہ خالق جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہیں وہ خالق جو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے وہ مصبر جو هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء ہے جو تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہے جو کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان ہے جو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار ہے جو هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ہے وہ خالق ہے جو هو الذی خلق السماوات والارض ہے اور وہی خالق ہے جو تجھ کو من نطفت ثم من علقت ثم من مضغت مخلقت وغیر مخلقت لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شيوخا ہے جو منکم من يتوفى ومنکم من يرد الى ارذل الامور لكي لا يعلم بعد علم شيئا ہے وہی خالق جو مٹی کو نطفے میں بدلتا ہے نطفے کو علقہ میں بدلتا ہے علقہ کو مضغہ میں بدلتا ہے مضغہ کو مخلقہ میں بدلتا ہے مخلقہ کو غیر مخلقہ میں بدلتا ہے غیر مخلقہ کو پھر ماں کے رحم میں استقرار دے کر پھر وہیں پہ اس کی تصویر بناتا ہے جسے چاہتا ہے سفید بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیاہ بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے حسین بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے بدصورت بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو قوت گویائی دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے قوت سماعت دے دیتا ہے یہ اس کی مرضی پر ہے وہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور وہ چاہے تو اسی نطفے کو مرد بنا دے اس کی مرضی لڑکی بنا دے توجہ ہے کہ بلا صرف جب تک رہیں میرے ساتھ تھوڑا سا آپ کا یہ وہ خالق ہے جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں جو پلاتا ہے خود پیتا نہیں جو سلاتا ہے خود سوتا رہے جو منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ ہے
اور وہ اللہ جو کن کہہ کر عدم وجود سے وجود عطا فرماتا ہے، اور وہی خالق ہے جس کے بارے میں یہ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وہ خالق ہے جو تم کچھ نہ تھے اس سے تم کو بنا دیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم خدا کی بارگاہ میں لٹائے گا۔ تو عزیزان گرامی، درود و سلام اس نبی پاک کی ذات پر جس کا کمال بلغ الاعلی بکمالہ، جس کا جمال کشف الدجی بجمالہ، جس کے خصائص حسنت جمیع خصالہ، جس پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے صلو علیہ وآلہ۔ یہاں بھی میری مجبوری تھی کیونکہ بھائی سید اسد حسین شاہ صاحب نے مجھ سے ٹائم لیا، میں نے دے دیا، وگرنہ 9 بجے کے بعد تو میں کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، اور مجھ سے جو ہے آپ کی قصور کی دھرتی میں تقریباً آپ کو میری فیس بک پر بھی اور یہاں پر بھی آپ میرے نام سے ضرور آشنا ہوں گے، اور یہ تو میری مجبوری تھی کہ گھر میں یہ میرے اپنے گھر کی محفوظ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، مہربانی ہوگی۔ میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جو کچھ نہ تھا مگر وہ تھا، بلکہ یہ لفظ کہوں کہ تھا سے پہلے بھی وہ تھا۔ توحید کے بغیر میں ذکر کر رہا ہوں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جب نہ تھی مگر وہ تھا، کب نہ تھی مگر وہ تھا۔ ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک بنا رہا تھا، ایک بن رہا تھا، ایک سجا رہا تھا، ایک سج رہا تھا، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ بنانے میں لا شریک تھا، یہ بننے میں لا شریک تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ وہ بنانے میں لا شریک، یہ بننے میں لا شریک۔ جملہ لے لیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بنانے میں بھی عیب تھا، یہ بننے میں بھی عیب ہے، وہ بنانے میں حسین ہے، یہ بننے میں حسین ہے، وہ بنانے میں اول ہے، یہ بننے میں اول ہے، وہ بنانے میں لا شریک ہے، یہ بننے میں لا شریک ہے، وہ بنانے میں مجید ہے، یہ بننے میں مجید ہے، وہ بنانے میں رحیم ہے، یہ بننے میں رحیم ہے، وہ بنانے میں نعیم ہے، یہ بننے میں نعیم ہے، وہ بنانے میں کریم ہے، یہ بننے میں کریم ہے، وہ بنانے میں نعیم ہے، یہ بننے میں نعیم ہے، وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ بنانے میں آخر، یہ بننے میں آخر، وہ بنانے میں ظاہر، یہ بننے میں ظاہر، وہ بنانے میں باطن، یہ بننے میں باطن۔ سبحان اللہ۔ کون تو کنز المخفی، کون تو کنز المخفی، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اچھا ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ سر نہیں ہلانا، میرے ساتھ اپنی ایک چھٹا کی زبان ہلائیے، اگر بات سمجھ میں نہ لگے پھر نہ بولیے، لیکن اگر سمجھ لگے پھر ضرور بولے کہ ایسا نہ ہو کہ توحید رسالت ہو جائے۔ جی تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اس میں شک تو نہیں ہے نا؟ حافظ حفظ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہاں پہ محفل میلاد ہو رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور میں یہ کیوں نہ کہوں قرآن کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ دوڑتے ہوئے کوئی دور کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے موسیٰ اتنی جلدی جلدی کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں موسیٰ جو ہے دور پہ جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آدم زمین پہ آ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آدم 500 سال ہو رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نوح کشتی بنا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یوسف بازاروں میں ٹک رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔
لیے محدث حدیثیں پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حافظ قرآن یاد کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خطیب خطابت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، علاج ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مجھے یہ کہنے دو لفظ ساری دنیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سجدہ اللہ کی رضا کے لیے، رکوع اللہ کی رضا کے لیے، قرآن اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے جانا اللہ کی رضا کے لیے، مگر میں کیا بتاؤں اس کا مقام کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے دنیا میری رضا میں ہے میں تیری رضا میں ہوں۔ دنیا میری رضا میں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونا میں تیری رضا میں ہوں۔ دنیا کے لیے ہوگا وہی جو میری رضا ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث بڑی سنی ہوگی، ایک اللہ کی چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے، سنی ہے نا، ہوگا وہی جو میری، اللہ کہتا جو میری چاہت ہے، دنیا وہ ہے لیکن اللہ کہتا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ مگر جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے اللہ کہتا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ اور میں کبھی اٹکل پیچھو باتیں کی نہیں، قرآن سے کبھی ہٹا ہی نہیں۔ اللہ کی منشا یہی تھی بیت المقدس کو سجدہ ہو، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک قبلہ اول ہے بیت المقدس، مگر مصطفیٰ کی چاہت یہ تھی بیت المقدس کو سجدہ نہیں، میرے دادا کا بنا ہوا کعبے کو سجدہ ہو۔ اب آقا کی فضل ولینا کا قبلہ بن کرتا سونا جدھر تیری مرضی، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ فَپَسْ نُوَلِّيَنَّكَ، ہم بدل دیں گے قبلہ اپنی مرضی سے نہیں، ترداہا تیری مرضی سے، ہم تیری مرضی سے بدلیں گے۔ او قرآن کا انکار کرنے والوں، میں قرآن کی آیتی شریعت پڑھ رہا ہوں، اگر انکار کرو تو پھر خدا کا انکار کرو تاکہ قرآن کی لائن بھی تم پر پڑے، خدا کی لائن بھی تم سے پڑے۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونے ہم تیری مرضی پہ قبلہ بدل رہے ہیں، سبحان اللہ، تیری مرضی پہ۔ خدا دنیا چاہتی ہے رضائے دو عالم، خدا چاہتا رضائے مصطفیٰ۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ رضا میرے پر نہیں ہوگی، رضا تجھ پر ہوگی۔ جتنے بھی سخی ہیں نا وہ اپنی رضا پہ دیتے ہیں، بادشاہ دیتا ہے اپنی رضا پہ، سائل کی رضا پہ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دینے والا وہ ہے، بولو یا بولو، دینے والا وہ ہے، لینے والا یہ ہے، دینے والا بھی اپنی شان میں عظیم، دینے والا بھی اپنی شان میں عظیم تو لینے والا بھی عظیم۔ اچھا یہ دے کس کو رہا ہے؟ کبھی توجہ کی ہے؟ دے کس کو رہا ہے؟ جس کے صدقے میں یہ سب کچھ بنا۔ جی توجہ کیجئے، مقام محمود مصطفیٰ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ دے کس کو رہا ہے؟ سونے یہ زمین بنائی تیرے لیے، یہ آسمان بنایا تیرے لیے، یہ عرش بنایا تیرے لیے، یہ فرش بنایا تیرے لیے، یہ زمین و آسمان بنائے تیرے لیے، یہ روحیں بنائی یہ حسن بنایا تیرے لیے۔ جب سب کچھ بن ہی مصطفیٰ کے لیے کیا تو پھر کہہ رہا ہے تیری رضا پہ دوں گا۔ اب مانگنے والا ہے مصطفیٰ۔ بھائی سائل کا بھی فرق ہوتا ہے، کوئی سائل 10 روپے مانگ کے خاموش، کچھ سائل 100 روپے بھی مانگتا ہے، اور پھر سائل دیکھ لیتا دینے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر کو دیکھ کر کسی سے 10 روپے مانگتا ہے، کسی دروازے پہ جا کے 100 مانگتا ہے، کسی دروازے پہ جا کے لاکھوں مانگتا ہے، اور دینے والا ہو سخیوں کا سخی۔
جی حسیت کے مطابق احمد بھائی حسیت کے مطابق احکام حسیت کے مطابق ہوتا ہے. اب جو میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں آپ کی سوچ کے مطابق کر رہا ہوں, اپنی سوچ کے مطابق نہیں, وغیرہ میں جو بات کروں آپ کو سمجھ سے ہی بالا ہو جائے. میں اپنے سٹیج سے ہٹ کے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. نہیں جی وہ سمجھ میں نہیں, کیونکہ میں نے جانا فلسفے میں گفتگو کرتا ہوں فلسفے میں, تو اس میں چلا گیا تو پھر آپ کہیں گے ہمیں لے کے کہ کہاں جا رہے ہیں. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ کے معدے پھٹ جائیں گے. جی اگر میں یہاں پہ مقام محمد بتاؤں تو آپ کے معدے پھٹ جائیں. آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں آپ کے لیے, اگر اس کا آپ لے لیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. اللہ کون ہے؟ احد. جی ایک جملہ میری طرف سے لے لیں, اگر آپ میرا ساتھ دیں گے پھر میں خارج پہ گفتگو کر لوں گا. اللہ کون ہے؟ احد. محمد کون ہے؟ احمد. کبھی سوچا ہے احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ جی 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 احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ صرف میم. اور یہ کبھی فرق دور بھی ہوا, کبھی فرق دور بھی ہوا. چلے میں چلتا ہوں تمہیں ایک مقام لے کے جاتا ہوں, توجہ ہے تو سنیے. پہ اگر بیٹا آپ ہضم کرتا ہے شہادت جب رہے احمد بن کے رہے. ابو بکر کے ساتھ احمد ہیں, عمر کے ساتھ احمد ہیں, عثمان کے ساتھ احمد ہیں, علی کے ساتھ احمد ہیں. یہ احمد چلا. سبحان اللہ. نہیں ایسے نہیں میں نے دینا, میں نے موضوع پھر چھوڑ دینا. میں نے پہلے کہا اگر خریدار ہیں تو میں بولوں گا. احمد یہاں سے چلا. وجبریل خادم ہو والبراق مرکب ہو والمعراج سفر ہو وسدرۃ المنتہا, جس کے معراج پہ جاتے ہوئے کمی جبریل بن جائے. سبحان اللہ. کمی جبریل ہو, خادم ہو والبراق مرکب ہو. اب یہاں سے چلا, یہ رسول چلا. چلتے چلتے پہلے آسمان پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے پہ, ساتویں پہ پہنچا. ساتویں سے آگے مقام جبروت, مقام لاہوت شروع ہوا. چلتے چلتے عرش پہ پہنچا. سبحان اللہ. عرش پہ پہنچا. ادھر ہے خدا, ادھر ہے مصطفیٰ. جی 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 میرا جملہ ہے تو لیجیے پھر. ادھر ہے خدا, ادھر ہے مصطفیٰ. یوں کیوں نہ کہو, ادھر ہے احد, ادھر ہے احمد. سبحان اللہ. توجہ ہے کہ بلا یہ پچھلے سو رہے ہیں. ادھر ہے احد, ادھر ہے احمد. یہ احد, یہ احمد. اب یہ احد جو ہے یہ ہے لامقام. سبحان اللہ. ہاں صبح جا کے مولوی صاحب رکھنا قرآن. سبحان اللہ. احمد ہے مقام, احد ہے لامقام. احد ہے خالق, احمد ہے مخلوق. سبحان اللہ. جو لینا چاہتے لے لے جملہ. احد ہے خالق, احمد ہے مخلوق, احد ہے معبود, احد ہے معبود, احمد ہے عبد. اب یہ ادھر آئے. سبحان اللہ. جی جی توحید میں پڑھتا ہوں, توحید والوں آؤ. یہ احد والا ادھر آئے. احد نہیں رہتا, کیونکہ احد ہے لامقام. لامقام مقام میں کیسے آئے اور مقام لامقام میں کیسے جائے؟ یہ بندہ ادھر جائے, بندہ بندہ نہیں رہتا. خدا ادھر آئے, خدا خدا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدر. توجہ ہے کہ بلا شیر نہیں ہلانا. یہ چھٹا کی زبان بولو محمد ناتے. یہ احد, یہ احمد. احد ادھر آئے, احد نہ رہے. اور خدا بندے کے پاس کیسے آئے؟ اب بندہ خدا کے پاس جائے. بندہ بندہ نہیں رہتا, اب ملنا بھی ہے اور یہ مجبوری بھی ہے. اللہ نے کہا سونے پر یوں کرتے, میں احد ہوں, تو احمد ہے, بیچ سے میم نکالے, ادھر میں بھی احد. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا بندے حیران ہو جائیں گے, اس لیے یہ خریدار ہی نہیں ہے. میں اپنے خریدار, یہ احد ہے, یہ احمد ہے. اچھا یار قبلہ آپ نے سنا قرآن سے کہ رسول معراج پہ گئے, یہ آپ نے سنا رسول معراج پہ گئے, اور یہ بھی سنا کہ موسیٰ بھی معراج پہ گئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ موسیٰ کی معراج کو حضور پہ تھی.
کچھ ایسے ہوتے ہیں دروازے پر بجاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ڈرائنگ روم پہ بٹھایا جاتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے پرسنل روم میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ اپنی اپنی مرضی ہے، کسی کو کوئی ٹور پہ روک دیا، کسی کو چوتھی آسمان پہ روک دیا، کسی کو سدرۃ المنتہا پہ روک دیا، اور کسی کے لیے کہا فقال قاب قوسین او ادنا۔ اور احمد بھائی ابھی تک یہ جملہ نہیں ہضم کیا، لے اب جملہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ ہضم کریں۔ قاب قوسین او ادنا۔ اور آپ سب نے سنا، علماء سے سنا کہ جب رسول سدرۃ المنتہا سے آگے چلے تو رسول قدموں میں تھی جوتی، اب بولا تو صحیح، قدموں میں تھی جوتی، جوتی جا رہی ہے رسول کے ساتھ۔ جبریل رک گئے، رسول نے کہا آؤ، جبریل نے کہا جاؤ، جبریل نے کہا آؤ، اصل بھائی آپ نے اپنی مرضی کی ہے، رسول نے کہا آؤ، نبی نے کہا جاؤ۔ کچھ انج بھی راہوں کی سن، کچھ پینڈ دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ رشتے بڑے مجبوری کے ہوتے ہیں یار، کیا کرے بندہ۔ تو بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، فقیران نے آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جبریل آؤ نا، یا رسول اللہ جاؤ نا، آتے کیوں نہیں؟ ایک قدم بھی آگے بڑھو تو کیا ہوگا؟ پر جائے گا، چھٹ جاؤں گا۔ اچھا کبھی سوچا نہیں جبریل کون ہے؟ نوری ہے نا، نوری ہے نا، جب نوری ہو کر نور میں جل رہا ہے، یار کیا بات ہے یار، آپ جب نوری ہو کر نور میں جل رہا ہے۔ اچھا میرے دو ساتھی ہوں، میرے دو ساتھی صاحب کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی لگتا صاحب ہوں اور ساتھ میرے ساتھ شاہ صاحب ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں کو لے کے چلا اپنے گھر تک، ٹھیک ہے بھائی لگتا صاحب کو میں کہوں یار آپ یہاں پہ رکیے، شاہ صاحب کو میں اندر لے کے چلا جاؤں۔ اب ان دونوں کو دعویٰ ہو آپس میں کہ میں آپ سے افضل، وہ کہ نہیں میں تھوڑے نال بات ہوں، میں تھوڑے نال بات ہوں، اور بندے کو بھائی لگتا کو مان بھی بڑا ہو کہ یار میں تو آتا ہوں نبیوں کے پاس، مثال بنتی نہیں مگر دے رہا ہوں، مجبور ہی آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ گونگے بن کر چپ کر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ اب جب بھائی اللہ دیتا صاحب، بھائی امین صاحب یہ باہر رک جائیں، شاہ صاحب اندر چلے جائیں، تو شاہ صاحب پیچھے مڑ کے کہیں گے تو صحیح نا، ہمیں پتہ لگ گیا ہی، سبحان اللہ، بھائی سونا تو صحیح، ہمیں پتہ، لیکن مجھے نہیں پتا، لیکن جب مصطفیٰ چلے محمد کے قدموں میں تھی جوتی، جوتی نے کم از کم ایک دو پیچھے مڑ کے کہا تو ہوگا نا بھائی جبریل اب پتہ چل گیا میں کون ہوں، تجھے پتہ چل گیا میں کون ہوں، تو کون ہے، اور جوتی بتا رہی ہے بھائی نبی کے قدموں سے لگ جاؤ نا تو خدا کے قسم تم بھی عرشوں پہ جا سکتے ہیں۔ اور عزیزہ نے گرامی ادھر تک آ گئے ہو، آگے لے کے چلنا۔ اب جوتی چلی عرش پہ پہنچی، عرش پہ پہنچ گئی، میں بڑی جلدی لے جا رہا ہوں۔ اچھا جب کسی بھی مولوی سے پوچھ لینا، جب رسول مل رہے تھے خدا سے، جب رسول مل رہے تھے خدا سے، جوتی اتار دی تھی، جوتی اتاری تھی کہ نہیں سنا؟ جوتی نہیں اتاری، جوتی نہیں اتاری، جوتی نہیں۔ اور شجاع نے سے پہلے بتا دیا وہ تھا لا مقام، یہ تھا مقام، وہ تھا لا مقام، یہ تھا مقام۔ یہ تو محمد کی عزت و عظمت ہے کہ خدا نے مقام سے لا مقام کر دیا۔ یا مجھے کچھ کہو، کیا میرے دماغ میں فتویٰ لگاؤ، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ جس کی جوتی لا مقام ہو جائے اور محمد کا مقام کیا ہے؟ جس کی جوتی مجھ سے سننا ہے تو پھر میٹے کچے نہیں پکے رکھنے پڑیں گے، جس کی جوتی لا مقام ہو۔ اور مجھے یہیں پر رکنا
بات کر کے جاؤں گا یا کھڑا ہو کے میرے سامنے مائک لال بات کرے میں غلط کر رہا ہوں؟ جوتی بنی کس سے تھی؟ کسی چمڑے سے بنی ہوگی نا؟ نبی سے کیا تعلق تھا؟ قدموں میں آئی یہ کسی جانور کی؟ بولو نا، بولتے نہیں یہ کسی، اگر غلط بول رہا ہوں ٹوکو، حق کے حاصل ہے، اگر بات سچی پھر ضرور بولو۔ کسی جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی، کیا میں یہ چاہتا ہوں جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتی محمد کے قدموں میں آ جائے وہ لامکا ہو جاتی ہے، جو حسین محمد کا خون ہو کندھوں پہ آ جائے اس کا سبحان اللہ لین اتنی عظیم ہے۔ جب میں دھیان نہیں کر رہا کہ 50-60 بیٹھے میں 10,000 20,000 میں پڑھ رہا تو آپ کو چپ کر رہے ہیں، بولو صحیح۔ اور خدا کی قسم یہ لاکھوں کی بات ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ جب چمڑا نبی کے قدموں میں لگ جائے وہ لامکاں ہو جائے اور خود محمد کے نواسے کا عالم کیا ہوگا؟ تو لحم کا لحمی جسم کا جسمی، تو میرا خون ہے میں تیرا، سبحان اللہ تو میرا خون میں تیرا۔ اچھا یہ تو ہوتا رہتا ہے، نواسا خون ہوتا ہے نانے کا، مگر یہ کیسا بات ہے نانا خون بن رہا ہے نواسے کا؟ کبھی یہ بھی سوچو لحم کا لحمی جسم کا جسمی، حسین منی وانا من الحسین، او منکر مصطفیٰ جس کے نواسے کا یہ عالم ہو اس کے نانا کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اور عزیزان گرامی حسین تو کل بھی زندہ تھا، حسین نماز میں حسین ہے، قرآن میں حسین ہے، شریعت میں حسین ہے، ہر مومن کے دل میں حسین ہے۔ اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں ابو بکر حسینی ہے، عمر حسینی ہے، عثمان حسینی ہے، علی خود حسینی ہے، میرا محمد بھی حسینی ہے۔ میرا محمد بھی اگر نہ ہوتا تو یوں کیوں نہ کہتا میں تجھ سے تو مجھ سے۔ او بابا جس کی اولاد پہ آج درود ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مولا تو بھی درود بھیج کس پر؟ محمد پر، محمد کی آل پر۔ جب تو محمد کی آل جیسا نہیں تو محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور علی ہے نا، علی کتنا عظیم ہے۔ منبر پر دو ہی شخصیتیں تھیں جنہوں نے یہ کہا سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک محمد کی ذات، سبحان اللہ، موضوع روک دوں تو پڑھوں۔ ایک محمد کی ذات اور ایک علی کی ذات، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ جو سننے ہیں اب جملہ لو۔ کسی نے علی سے پوچھا علی یہ تجھ سے جو سوال پوچھتے ہیں تو فوراً بغیر سوچے بتا دیتا ہے، یہ تیرے پاس منصب کہاں سے آیا؟ یہ اتنا لوگوں کو پوچھنا چاہیے، آپ بغیر پوچھنے کے جواب دے دیتے ہو۔ علی نے سے کیا جواب دیا؟ یہ میرا کمال نہیں، حاضا من لعاب محمد، یہ محمد کے لعاب دہن کا، یہ محمد کے لعاب دہن کا کمال ہے۔ محمد کے وہ تیری تھوک بیماری بنائے، محمد کی تھوک علی کے منہ میں جائے علم دے دے۔ جس کی تھوک اتنی علم والی ہو اس کے وجود کا عالم کیا ہو؟ اور قبلہ علی نے کتنی دفعہ محمد کی تھوک لی؟ ایک مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔
بولو نا سارے کتنے ایک جو ایک مرتبہ لے وہ اتنا بڑا عالم بن جائے، اور جو ایک مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 200 مرتبہ نہیں، جو مکمل 2 سال صبح بھی دوپہر بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں صبح بھی دوپہر بھی شام بھی ماں کا دودھ نہ پیا ہو، وہ میں نے کہہ رہا تھا کہ ماں کا دودھ نہ پیا ہو، جب بھی بھوک لگی ہو محمد کا لعاب سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو ہے کہ بلا محمد کا لعاب دہن کھایا ہو، محمد کا لعاب دہن پیا ہو، بھائی میں کہہ رہا یہ چاہتا ہوں جو ایک مرتبہ کھائے اسے علی کہتے ہیں، جو 700 مرتبہ کھائے اسے حسین ہی بنے۔ حق ادا کرتا ہے۔ مہربانی جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو استعطا فرمائے، اسے حسین ہی بنے، بولو تو صحیح، اسے حسین ہی بنے علی کہتے ہیں، اسے حسین ہی بنے علی کہتے ہیں۔ اچھا اللہ نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اچھا جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، خندق بھی ہوئی، احزاب بھی ہوئی، حنین بھی ہوئی، صحابہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بلکہ شیر خدا سید حمزہ بھی شہید ہوئے نا شہید، لیکن کسی شہید نے اٹھ کے کلام کیا؟ یار میں نے باتیں وہ 12 تقریروں والی نہیں کرنی، میں نے تو آپ کے ذہنوں کو لے کے چلنا ہے بابا۔ کبھی کسی نے گفتگو کی، کسی نے کلام کیا؟ نہیں کیا نا، لیکن 10 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ جسم کربلا میں پڑا ہے، نیزے پہ سر ہے، کوفہ کی گلیاں ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ میں نے آنے حسین ابن علی سے پوچھا، اے حسین عباس بھی شہید ہوئے مگر گفتگو نہیں کی، اکبر بھی شہید ہوئے کربلا میں ہوئے مگر گفتگو نہیں کر رہے، اور محمد بھی شہید ہوئے مگر گفتگو نہیں کر رہے، قاسم بھی شہید ہوئے مگر گفتگو نہیں ہو رہی، اور بھی ہوئے مگر گفتگو نہیں ہو رہی، حسین تو کیوں گفتگو کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب آگے بتانا چاہتا ہوں، میں نے محمد کا لعاب دہن لیا ہے، جس کا لعاب دہن زندہ ہو وہ تو محمد کی زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، حسین ابن علی کہہ رہے ہیں لعاب جو کھایا ہے، اور میرے پاس مکمل تک موضوع ہے اس کا، پھر کبھی بلائیں گے پھر پڑھوں گا، اگر کوئی اعتراض کرے میں آگے پورا 2 گھنٹے اس پہ گفتگو کروں گا کہ نبی کا لعاب دہن بنا کہاں سے۔ جی وہ گفتگو میلاد پڑھوں گا جو کسی نے نہیں پڑھا، محمد کا لعاب دہن بنا کہاں سے، پھر محمد کے لعاب دہن سے بنا کیا ہے۔ جی لڑائن پہ گفتگو کرنی ہے، 2 گھنٹے پڑھوں گا، جس کے لڑائن کی عزت و حضرت یہ ہو۔ اچھا قرآن ایک سورت ہے، یا ایھا المزمل، بولو نا مزمل، اے کالی کملی والے، ہے نا، اے کالی کملی والے، چادر والے، جو ذرا دل کر کلمہ کرو، نہ کالی پہ تم اقرار ہو تو چلو چادر ہی کا کر لو، اے چادر والے۔ یار چادر میں ایسی کون سی بات کی نام قرآن میں آ گیا؟ چادر جی کتنا عرصہ چادر سردیوں میں لیتے ہیں، گرمیوں میں اتار دیتے ہیں، اب بولو تو صحیح، کتنا عرصہ چادر کا تعلق ہے؟ ابھی میں نے اس کوٹ پہنی، ابھی گرمی لگے گی میں اتار دوں گا، گھر جاؤں گا سوٹ پہننا، گھر جا کے اپنا نائٹ ڈریس پہنوں گا، جی اس سال یہ پہنا، اگلے سال کوئی اور سوٹ آئے گا، چادر سال 2 سال چینج ہو جائے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس کا نبی سے تعلق چند لمحوں کا ہو، چند منٹوں کا ہو، چند گھنٹوں کا ہو، چند دنوں کا ہو، چند مہینوں کا ہو، اللہ اس چادر کی قسمیں اٹھاتا ہے جو محمد کی بیٹی ہو، محمد کے نواسے ہو، ان کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ کبھی تم نے محمد کو سمجھا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ تم نے یہ سمجھا کہ سنی بس
शेर पढ़ते चले जाते कभी हमसे। और मैं अक्सर कहा करता हूँ शरीफ, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। क्यों? इसलिए कि अली का मंगता हूँ मैं, शायर ही उनका हूँ, उन्हीं का खाता हूँ, और किसी को मैं भौंकने नहीं दूंगा। इसलिए जो भौंकते थे वो भौंकते रह गए, भौंकने वाले भौंकते रह गए, देखने वाले कोई सिद्दीक बन गए, कोई फारूक बन गए, कोई नूरैन बन गए, कोई हैदर बन गया, कोई अबू हुरैरा बन गया, कोई सलमान फारसी। ये नबी से मांगते क्यों? साढ़े सुन्नी को नहीं, ऐसी तो नबी को मांगने जी, अल्लाह से के अलावा किसी से मांगना शिरक है। कहते रहे ना, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना, कहते रहे कि नहीं कहते? बोलो तो सही। साढ़े सुन्नी को नहीं, उसे अल्लाह नबी को नहीं मांगते। मैं मांगता हूँ नबी से, जी जी जी, मैं मांगता हूँ नबी से। फतवा लगाओ कि मोहम्मद से वफा तूने, बोलो तब क्यों? इकबाल का शेर है ना कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे ये जहां चीज है किया। मेहरबानी जा, लोहो कलम तकदीर लखींदी किंदे के हैं, लोहो पे बोलो, लिखते किससे? कलम से। अल्लाह के बंदो, तुम नबी की बात करते हो, अल्लाह कहते तू मेरे मोहम्मद का नौकर बन, तकदीर भी तेरे हाथ में, तकदीर भी तेरे हाथ में, लोह भी तेरे पास, जो चाहे लिख। भाई फतवा लगा, भाई इकबाल पे लगा, और भाई इकबाल की शायरी ना पढ़ना। जब मोहम्मद का नौकर तकदीर का मालिक है, और मोहम्मद का आलम क्या हो? ब्लैक चेक ही दे रहे हैं लग रहा। जी ब्लैक चेक दे दिया ना, जब दे दिया। और ये हदीस है नहीं, हदीस बुखारी में उठाओ, मुस्लिम में उठाओ, तिरमिज़ी में उठाओ। जब अल्लाह बंदे के साथ अल्लाह की मोहब्बत होती है ना, तो दर्जे होते हैं। पहले मोहब्बत, फिर दूसरी मोहब्बत, फिर तीसरी मोहब्बत। जब पहली मोहब्बत होती है ना, तो अल्लाह कहता है अब तूने मेरा जिक्र किया, मैं तेरा जिक्र करूंगा। ये पहला पैसा। जब इससे थोड़ा सा बंदा आगे